اوکے. آج ہمارا پروگرام، ہماری جو خاص نشست ہے، یہ سقراط کے بارے میں ہے، اور ہماری مقررہ ہیں محترمہ سیدہ صالحہ. تو پہلے یہ خطاب کریں گی جتنی بھی ان کو دیر چاہیے. خطاب کے بعد پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. اس دوران آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ بات نہیں کریں تو اپنے آپ کو میوٹ کر لیں تاکہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. اس کے ساتھ ہی سیدہ صالحہ بہن. السلام علیکم حاضرین کو. جیسے کہ اس کتاب یہ سقراط ظاہر آج کا بہت ہی اہم موضوع ہے، اور یہ ایک اصل میں مجھے ایک کتاب ملی تھی لائبریری سے، بچوں کے لیے تھی، مگر ہم بڑوں کو بھی وہ 60 جس کو کہتے ہیں کہ 6 سال سے 60 سال کی عمر تک کے لیے کوئی بھی اس کو پڑھ کے مستفید ہو سکتا ہے. تو میں نے تو ظاہر کافی لیٹ یہ کتاب پڑھی تھی، لیکن مجھے بہت ہی پسند آئی. اور چونکہ اردو میں اس طرح کی کتابیں بہت ہی کم ہیں، تو میں نے اسی نقطۂ نظر سے اس کتاب کا ترجمہ کیا تھا کہ اردو زبان میں بچوں کے لیے اس طرح کی کتابیں کم ہیں. تو میرا ارادہ تھا کہ کبھی موقع ملا تو میں اس کو چھپواؤں گی بھی، لیکن بہرحال ابھی تک اس کا موقع نہیں ملا. موضوع بہت اہم ہے، اور جب یہ کتاب، ویسے تو میں نے جو اس کا ترجمہ کیا یہ 1/4 سائز میں، یہ 38 پیج کی ہے، مگر میں آپ کو 38 پیج نہیں سناؤں گی. اس میں سے میں نے کچھ حصے سلیکٹ کیے ہیں کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے تھا. تو آج، اور جب میں نے اس کو میں مختصر کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ کچھ حصے تو عین بالکل اسی طرح ہیں جیسے کتاب میں تھے، کچھ حصوں کو میں نے سمیٹ لیا اس میں. تو اس میں جیسے اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ 2500 سال، تقریباً 2500 سال پہلے گزرے، سقراط گزر چکا ہے. تو اس لیے آج کل کے حالات سے ہو سکتا ہے کہ اتنا ریلیونٹ نہ ہو، لیکن جیسے جیسے میں آگے پڑھتی گئی مجھے لگا کہ خاص طور پر بر صغیر ایشیا میں جو حالات چل رہے ہیں، جو اخلاقی ایک طرح سے زوال سا نظر آتا ہے، جو سیاسی زوال نظر آتا ہے، جو سیاست نے جو رخ اختیار کر لیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ آج کے لیے بھی بہت ہی یہ موضوع ریلیونٹ ہے. اس میں آپ کو بتا رہا ہوں، شروع میں تو میں پہلے تھوڑے سے ان کے حالات زندگی بیان کروں گی، بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں. اس کے بعد پھر میں یہ بتاؤں گی کہ سقراط سے پہلے کون کون سے مشہور فلسفی 2-3 کے نام میں لوں گی، ان کے بارے میں کچھ مختصر سا بتاؤں گی جنہوں نے سقراط پہ تھوڑا بہت لکھا ہے. اور اس کے بعد پھر میں بتاؤں گی کہ سقراط کا طرز فکر کیا تھا. اب سقراط کا طرز فکر بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ سقراط کا طرز فکر جس کو ہم آج تو یہ تعلیمی نظام کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے، کیونکہ سقراط یہ کہتا تھا کہ کسی چیز کو من و ان قبول مت کرو، سوال کرو اور اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرو. تو چنانچہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا آج کل برین اسٹارم کی اصطلاح بہت نہ صرف اسکولوں میں بلکہ سیمینارز میں، کانفرنس میں استعمال ہوتی ہے، اور جو بھی ایجنڈا ہوتا ہے ان کو اس کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے سامعین کو پہلے کچھ سوالات کرتے ہیں تاکہ ان کے ذہن میں ایک سوچ پیدا ہو اس موضوع کے متعلق. تو اس لحاظ سے اس کا تو طرز فکر تھا، طرز فکر ہے، آج بھی جو ہے وہ بہت ہی ریلیونٹ ہے. اور میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ سارے اسکولوں میں کوئی بھی موضوع پڑھانے سے پہلے ٹیچر کے لیے لازمی ہے کہ وہ پہلے کچھ بچوں سے ایسے سوالات کرے کہ ان کی توجہ موضوع کی طرف آہستہ آہستہ ہوتی جائے ان کے ذہن میں. اس کے بعد جمہوریت پہ یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے اس کے بارے میں پڑھتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ جمہوریت کا مخالف تھا. تو مجھے حیرت ہوئی کہ بھئی جب یہ جمہوریت کا اس قدر مخالف تھا تو پھر اس کا احترام اس طرح سے کیوں ہوا، کیونکہ آج کل تو جمہوریت کو ہی سب سے آئیڈیل نظام سمجھا جاتا ہے. تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کا سقراط کا جو طرز فکر تھا یا اس کی اس کا جو سوچ کا انداز تھا وہ کمزوریوں کی طرف اشارہ کرتا تھا.
کمزوریوں کی طرف اشارہ کرتا تھا معاشرے کی، اور اس کے بارے میں سوالات کرتا تھا. تو اس طرح سے پھر جمہوریت میں بھی اس کو، اس زمانے کی جو جمہوریت تھی ایتھنس میں، اس کو بہت ساری کمزوریاں نظر آئیں، چنانچہ اس نے اپنے اختلاف کیا اس سے، اور اس کو اصل میں اسی کی سزا ملی، اگرچہ کہ اس پہ جو مقدمہ لایا گیا اس میں 2 مختلف الزامات لگائے گئے تھے. اس کا جمہوریت سے تعلق نہیں تھا، لیکن اس سے کہا تھا کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے، اس زمانے کا جو حکمران طبقہ تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ جمہوریت کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے اس کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ اس پہ 2 الزامات لگائے گئے. ایک تو یہ کہ اخلاق بگاڑا ہے، دوسرے یہ کہ ان دیوتاؤں کو نہیں مانتا جس کو ریاست مانتی ہے. اور اس پر جو ہے اس کا مقدمہ چلا. تو میں جو حصہ سناؤں گی آپ کو، اس کے مقدمے کا حصہ سب سے زیادہ دلچسپ ہے، اور اس میں وہ کس طرح اپنا دفاع کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کس طرح پرسکون طریقے سے اپنی سزا سنتا ہے، اور آخر میں جو وہ اپنی تقریر کرتا ہے تو وہ بہت ہی ہمارے لیے سمجھیے کہ ایک ذہن کو کھول دینے والی بات ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے حالات میں خاص طور پر پاکستان میں، ہندوستان میں، بلکہ امریکہ میں بھی میں نے یہی دیکھا، جو ٹرمپ کا پیریڈ تھا اس میں بھی جو کچھ ہم نے ہوتے دیکھا، تو مجھے لگتا ہے کہ سقراط آج بھی بہت ہی ریلیونٹ ہے، اور اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ مختصر سے تعارف کے بعد پھر میں اپنی اس کتاب کا کچھ حصہ پڑھ کے سناتی ہوں. 5ویں صدی قبل مسیح میں ایتھنس کا شمار بحیر روم کی چند طاقتور ترین شہری ریاستوں میں ہوتا تھا. اس کی فوج اس قدر طاقتور تھی کہ اس کے پڑوسی اس کی فوجوں سے مدد مانگا کرتے تھے. اس شہر نے نہ صرف شاندار فوجی مہمات سر کی تھیں، بلکہ علوم و فنون میں بھی شہرت حاصل کی تھی، اور سیاسی کارنامے بھی انجام دیے تھے. اس کا سب سے بڑا کارنامہ دنیا کے سب سے پہلے جمہوری نظام کا قیام تھا. ایتھنس کے شہری اپنی حکومت سے خوش تھے، اور وہ خود کو شدید خطرات سے محفوظ تصور کرتے تھے. طاقت اور تحفظ کے اس نظام سے ایتھنس کے معاشرے کو یہ فائدہ ہوا کہ اداروں کا قیام عمل میں آیا، اور ایک ایسے طرز فکر کی ابتدا ہوئی جس کے اثرات آج بھی دنیا کی بہت سی اقوام پر محسوس کیے جاتے ہیں. ایتھنس کی تاریخ کے اس دور کو اس کا سنہری دور قرار دیا جاتا ہے. اسی دور میں اس نے فلسفے کے میدان میں چند اہم کارنامے انجام دیے. ایتھنس کے پرہجوم بازاروں میں سائنس، سچائی اور اخلاقیات پر گرما گرم بحثیں ہوا کرتی جو لوگوں کو مسحور کر دیتی، ان میں روشن خیالی کو جنم دیتی، اور جو لوگ ان بحثوں کو رک کر سنا کرتے ان کی ایک طرح سے غیر رسمی تعلیم بھی ہوا کرتی. اب تعلیم صرف عیاشی نہیں رہی تھی جو صرف تعلیم یافتہ افراد اور خوشحال طبقات تک ہی محدود تھی. ایتھنس کی سڑکیں فلسفیانہ نظریات کی پرورش کا مرکز بن گئی تھی، جن کا مطالعہ آج بھی دور جدید میں کیا جا رہا ہے. اس فلسفیانہ تھیٹر کے سٹیج پر، جو شہر کا عوامی مرکز تھا، روزانہ باقاعدگی سے دانشور جمع ہوا کرتے اور اپنے علم و دانش اور منطق میں اضافہ کرتے. عام عقل و سمجھ کے لوگ بھی ان گرما گرم مباحثوں میں حصہ لیتے. انہی لوگوں میں ایک نمایاں شخصیت سقراط کی تھی. سقراط ان فلسفیانہ بحثوں میں شوق و ذوق سے حصہ لیتا. ایتھنس کے بازاروں سے گزرنے والے لوگوں کو وہ بحث مباحثہ کرنے کی دعوت دیتا، اور اس کو اس بات کی قطعی فکر نہ ہوتی کہ ان کی عمر کیا ہے اور وہ کس مرتبے کے حامل ہیں. وہ وہاں سے گزرنے والوں کو روکتا اور انہیں اس وقت تک جانے نہ دیتا جب تک وہ یہ نہیں بتائیں کہ اخلاقیات، سچائی اور نیکیوں کے بارے میں ان کے خیالات کیا ہیں. اس نے اپنی زندگی کے برس ان مباحثوں کی نظر کر دیے، اور لوگوں کو تحریک دی کہ وہ خود اپنے مفروضات کا تجزیہ کریں اور اپنے کردار کا بھی جائزہ لیں. بہت سے متجسس نوجوان جو اس کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے اس کی عقل و دانش سے فائدہ اٹھاتے تھے. سقراط کے مباحثوں کا اصل موضوع کردار اور اخلاقیات تھا، یعنی سچائی کا ادراک کرنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا. اس کی زندگی میں تو ان خیالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی، لیکن خود ایتھنس تبدیل ہو گیا. 4 صدی قبل مسیح کے اوائل میں
ایتھنز کے جمہوری نظام کا عمل رک گیا، اس کے بے شمار شہری بیماریوں کی بھینٹ چڑھ گئے یا جنگوں میں ہلاک ہو گئے، اور عدم تحفظ کے احساس نے انہیں دبوچ لیا۔ سقراط جو اس ہیجان خیز دور کی پیداوار تھا، بالآخر خود اسی کا شکار ہو گیا۔ جب ایتھنز اپنے سنہری دور کے بام عروج سے نیچے گرا تو اس کا ترقی پسند معاشرہ، جس نے اس کے بے باک نظریات کی پرورش کی تھی، خود اس کا دشمن ہو گیا، اور اس قابل احترام دانشور کو اپنے آزاد خیالات کی قیمت چکانی پڑی، اسے موت کی سزا دے دی گئی۔ ایتھنز کو جنگ میں پسپائی کی ہزیمت اٹھانی پڑی، بیماریوں اور اموات نے تاریخ کے اس انتہائی ترقی یافتہ معاشرے کو اچانک اس حد تک گرا دیا کہ 71 سالہ اس فلسفی کو ان ساری خرابیوں کی جڑ قرار دیا گیا، اور اس کے کندھوں پر ان ساری ناکامیوں کا بوجھ لاد دیا گیا، اس سچائی کے باوجود کہ سقراط نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینے اور ایک اچھے شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی تعلیم دینے میں صرف کر دیا تھا۔ اسی معاشرے نے جسے اس نے پروان چڑھایا تھا، بالآخر اس فلسفی کو موت کی سزا سنانے کی اجازت دے دی، جس کا شمار دنیا کے عظیم ترین مفکرین میں ہوتا ہے۔ اب سقراط کا بچپن اور تعلیم اور اثرات۔ سقراط کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں، اور ان کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ سقراط نے اپنی زندگی یا فلسفیانہ نظریات کے بارے میں کوئی تحریری مواد نہیں چھوڑا۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اسے اپنے بارے میں یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایسا مفکر ہے جو اپنے نظریات سے دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی سب سے بڑی جستجو سچائی کی تلاش تھی۔ شہرت اور دولت سے اسے کوئی مطلب نہیں تھا، اور نہ ہی اس کی خواہش تھی کہ اس کے بہت سے چاہنے والے ہوں، یا وہ اپنے پیچھے اپنا کوئی ورثہ چھوڑ جائے۔ سقراط نے کچھ لکھا کیوں نہیں، اس کی وجہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے مورخوں اور دانشوروں کو ایک تذبذب میں رکھ چھوڑا ہے، جو اس کی موت کے سینکڑوں برس بعد بھی اس کی زندگی کے بارے میں تحقیق میں مصروف ہیں۔ اس کی زندگی میں بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں جو کچھ تھوڑے بہت حقائق ہمیں معلوم بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی شکوک و شبہات موجود ہیں۔ البتہ تھوڑی بہت یقینی معلومات 3 ذرائع سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ 3 دانشوروں کی تحریریں ہیں، ایرسٹوفینس، افلاطون اور زینوفون، اور یہ تصانیف بھی اس کی موت کے بعد لکھی گئیں۔ اب میں ان تینوں جو فلسفی تھے ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی۔ سقراط کے بارے میں اولین معلومات مزاحیہ ڈرامہ نگار ایرسٹوفینس کی تحریروں سے ملتی ہیں۔ اپنے ڈرامہ بادل میں ایرسٹوفینس نے سقراط اور اس کے شاگردوں کے مزاحیہ خاکے لکھے ہیں، جس میں اس نے ایک بوڑھے دانا کو ایک ہوائی بیکار سے اسکول کا سربراہ دکھایا ہے، جس کے طالب علموں کے سر بادلوں میں اٹکے ہیں، اور وہ بڑے بڑے معاملات کے بارے میں اول فول باتیں کرتے ہیں، جن کا زندگی کے روزمرہ حقائق سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ ایرسٹوفینس نے بادلوں کا استعارہ سقراط کے مبہم پھسپھسے نظریات کے لیے استعمال کیا ہے، جن کا زندگی کے روزمرہ عملی مسائل سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ ڈرامہ بادل سے سقراط کی زندگی پر کوئی خاص روشنی نہیں پڑتی، البتہ یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ سقراط جیسا مفکر اپنی زندگی میں بھی ایسی نمایاں شخصیت بن چکا تھا کہ ایک مقبول عام ڈرامہ نگار نے اسے اپنے ڈرامے کا موضوع بنایا۔ اب دوسرا افلاطون۔ پلیٹو کا نام آپ لوگ بہت سن چکے ہیں، جو سقراط کا شاگرد تھا، جس نے بعد ازاں ایک مشہور فلسفی کی شہرت حاصل کی۔ اس نے مکالمہ لکھا جس کا مرکزی کردار سقراط ہے۔ اپنے مکالمے میں افلاطون نے اپنے استاد کو شاگردوں، دوستوں اور اس زمانے کی ایتھنز کی مشہور شخصیتوں کے ساتھ
فرضی یا خیالی گفتگو کرتے دکھایا ہے۔ وثوق کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا یہ خیالات واقعی سقراط کے ہیں یا افلاطون نے خود اپنے فلسفیانہ نظریات سقراط کے منہ سے ادا کیے ہیں۔ اس بے یقینی کی وجہ یہ ہے کہ اپنے مکالمے اس نے سقراط کی موت کے بعد لکھے۔ ہو سکتا ہے کہ سقراط کے بارے میں افلاطون نے جو کچھ لکھا ہے اس کا تعلق اس کی یادوں سے زیادہ ہو بنسبت اپنے استاد کے اصلی خیالات سے۔ اس کے علاوہ افلاطون خود بھی چاہتا تھا کہ اسے ایک مفکر کا درجہ ملے، اور شاید اسی لیے اس نے سقراط پر اپنا رنگ چڑھا دیا ہو۔ افلاطون کی ابتدائی تصانیف کو، خاص طور پر اپولوجی اور فیڈو کو، سقراط کے فلسفیانہ نظریات کا صحیح عکاس سمجھا جاتا ہے۔ تاہم افلاطون نے بعد میں جو مکالمے لکھے ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ خود اس کے اپنے نظریات ہیں جسے اس نے سقراط کے نظریات بنا کر پیش کیا ہے، اور وہ تاریخی سے زیادہ ادبی شخصیت نظر آتا ہے۔ تیسری شخصیت ہے زینوفون۔ اگرچہ افلاطون کی تصانیف کے بارے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ سقراط کی زندگی اور افکارات کے بارے میں زیادہ درست معلومات فراہم کرتی ہیں، لیکن فوجی جنرل زینوفون کے مکالمے غالباً سقراط کے انجام کو سمجھنے کا زیادہ بہتر ذریعہ ہیں۔ زینوفون سقراط کا شاگرد رہ چکا تھا اور اس کا آخری ہم اثر تھا، جس کی اس کے بارے میں تصانیف آج بھی موجود ہیں۔ زینوفون کی تصانیف سقراط کو موت کی سزا دیے جانے کی چند دہائیوں بعد منظر عام پر آئیں۔ ان تحریروں کا مقصد سقراط کی یادوں اور اس کے افکارات کو ان نقادوں سے بچانا تھا جنہوں نے اس کو موت کی سزا ملنے کے بعد بھی عرصہ دراز تک اپنی مذمتوں کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ میموروبیلیا آف سوکریٹس اور اپولوجی میں سقراط کے مقدمے اور اس کی زندگی کے آخری ایام کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ ان تصانیف کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے یہ کتابیں اس لیے لکھی کہ وہ خود کو بھی کسی حد تک اس سزا کا ذمہ دار سمجھتا تھا، جیسا کہ ہمیں بعد میں اندازہ ہوگا جب ایتھنز کی عدالت میں سقراط پر مقدمہ چل رہا تھا۔ زینوفون اور سقراط کے درمیان قریبی تعلقات نے اس فیصلے پر گہرا اثر ڈالا، جس کے نتیجے میں اس استاد کو موت کی سزا ملی جس کی وہ بے حد عزت کرتا تھا۔ بہت خوب۔ اچھا، اب میں آ جاؤں گی سقراط کے طرز فکر پہ۔ سقراط کو اس بات پر یقین تھا کہ اگر غور و فکر کے ساتھ سوالات تیار کیے جائیں تو کسی ٹھوس نتیجے پر پہنچنا ممکن ہے۔ اس نے اس طرز فکر کو ایک دائی کے کام سے تشبیہ دی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے سوالات کے نتیجے میں مکالمے میں حصہ لینے والے افراد کے ذہن میں خیالات جنم لیتے ہیں۔ سقراط ان مباحث میں کبھی خود کوئی موقف اختیار نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے برعکس وہ دوسرے لوگوں کے روایتی اور طے شدہ مفروضوں میں پائی جانے والی غلطیوں کو بے نقاب کرتا تھا۔ اس طرح وہ لوگوں میں نئے خیالات پیدا کرنے کا سبب بنتا، اور جو لوگ اس سے بحث مباحثہ کرتے وہ اس کے سوالات کے رد عمل میں اپنے خیالات سامنے لاتے۔ سقراط چاہتا تھا کہ لوگ خود اخلاقی سوالات اٹھائیں اور خود ان کے جواب تلاش کریں، نہ کہ آنکھ بند کر کے ان اخلاقی اصولوں کو اپنائیں جو ان کے سیاسی، مذہبی رہنما یا معاشرہ ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو جھنجھوڑ کر ان کے اس یقین سے باہر نکالنا چاہتا تھا کہ انہیں سب کچھ معلوم ہے اور وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر انہیں اس حقیقت کو ماننے پر تیار کیا جائے کہ بہرحال ان کا علم کم ہے، تو ایسی صورت میں وہ حقیقی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایتھنز کے لوگوں کو جب پیشوا کی اس حیرت انگیز پیشگوئی کا علم ہوا تو اسے ایتھنز میں شہرت ملنے لگی، لیکن یہ ایک ایسی دو دھاری تلوار تھی جو شہرت کے ساتھ لازمی تھی۔
اگرچہ سقراط کو پرجوش سامعین کی ایک بڑی تعداد مل گئی، لیکن وہ ان کی ناراضگی اور جھنجھلاہٹ کا سبب بھی بن گیا۔ جن طاقتور لوگوں نے اس پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی جو چاہتے تھے اسے تباہ و برباد کر دیں۔ اچھا، اتفاق ذرا میں تھوڑا سا حصہ یہ رہ گیا، ایک پیج ذرا پہلے الٹ گیا، میں اس کو پڑھ دیتی ہوں۔ سقراط سے پہلے کے فلسفی۔ سقراط سے پہلے کے فلسفی قدیم دانشوروں سے اس طرح مختلف کوشش کرتے تھے، نہ کہ مذہب اور اساطیر کی مدد سے۔ ان فلسفیوں کی توجہ کا مرکز کائنات تھی، اور وہ زندگی، زمین اور کائنات کے بارے میں اپنے خیالات پیش کیا کرتے تھے، جس کی بنیاد مشاہدات اور ریاضی پر تھی۔ ان میں سے ایک فلسفی فیثاغورس تھا، اور سقراط سے پہلے کے فلسفیوں کو اسی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ فیثاغورس یا پائتھاگورس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جس کے فارمولے آج بھی ریاضی میں پڑھائے جاتے ہیں۔ سقراط کے عہد میں مفکروں کا ایک اور گروہ تھا جنہیں سوفسطائی کہا جاتا تھا۔ وہ بحیرہ روم کے علاقے میں گھوم پھر کر مناظرہ اور منطق کی تعلیم دیا کرتے اور اپنی خدمات کا معاوضہ لیا کرتے۔ ان کی مخالفت میں سقراط نے اپنے شاگردوں سے معاوضہ نہ لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس کی زندگی کا مقصد نیکی کی تعلیم دینا اور معاشرے کی خدمت کرنا ہے، نہ کہ آرام دہ زندگی کو ججنا ہوگا تو پھر یہی صحیح۔ سقراط کا ایک مشہور قول ہے، خود کو پہچانو۔ یہ قول شاید اس نے ڈیلفی کی عبادت گاہ میں پڑھا ہو۔ اسے اس بات پر کامل یقین تھا کہ اگر دنیا میں اچھے کام کرنا ہو تو پہلے اپنا جائزہ لو، خود کو پہچانو۔ اس نے اپنی ساری زندگی اپنی اخلاقی صحت اور تلاش جستجو میں گزاری۔ وہ 30 سال کی عمر تک صرف سچائی کی تلاش کرتا رہا، اور اس میں اس کے دوست کیرافون کا بڑا ہاتھ تھا۔ کیرافون ڈیلفی کی عبادت گاہ پر گیا ہوا تھا۔ یہ عبادت گاہ اپولو کے لیے وقت تھی، جو یونانیوں کا موسیقی اور آرٹ کا دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی عبادت گاہ میں سقراط کو اپنے خداؤں کا پیغام ملا، جس نے اس کی باقی ماندہ زندگی کی راہ طے کر دی۔ کیرافون جب ڈیلفی کی عبادت گاہ گیا تو وہاں اس نے پیشوا سے سوال کیا کہ آیا سقراط سے بھی بڑا دانشمند کوئی موجود ہے؟ پیشوا نے جواب دیا، نہیں، اس سے بڑا کوئی دانشمند دنیا میں موجود نہیں۔ کیرافون نے جب سقراط کو یہ بات بتائی تو وہ حیران رہ گیا۔ سب سے زیادہ عقل مند ہونا تو دور کی بات رہی، وہ تو سمجھتا تھا کہ اس میں عقل کا کوئی شائبہ تک موجود نہیں، اور وہ حیران تھا کہ پیشوا، جس کو غیب کی باتوں کا علم ہوتا ہے، اس نے یہ بات کیوں کہی۔ وہ اس پیش گوئی کا مطلب سمجھنا چاہتا تھا۔ وہ خود سے سوال پر سوال کرتا رہا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے سب سے زیادہ عقل مند قرار دیے جانے کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ عقل مند نہیں ہے۔ وہ دوسروں کے مقابلے میں اس لیے عقل مند تھا کہ وہ اپنے بارے میں جو کچھ جانتا تھا دوسرے اس سے لا علم تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک کم پڑھا لکھا انسان ہے، جسے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں معلوم کہ وہ ایک کم پڑھا لکھا انسان ہے۔ اب میں آ جاتی ہوں سقراط کے مقدمے کی طرف، چونکہ یہ حصہ ذرا طویل ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ اور لائکون تھے جن کا سقراط اور ان کے حامیوں کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا۔ اینائٹس ایتھنز کے سنہری دور میں ایک مقبول سیاستدان رہ چکا تھا، لیکن جب پیلوپونیشین کی جنگ کے بعد ایتھنز پر 30 ظالموں کا رہنما لیکن جب پیلوپونیشین کی جنگ کے بعد ایتھنز پر 30 ظالموں کی حکومت مسلط کر دی گئی تو اسے اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اسے اس ذلت آمیز برتاؤ پر شدید غصہ تھا، لیکن جب 30 ظالموں کا رہنما جنگ میں مارا گیا تو ایتھنز کی حکومت اس کے سابق فوجی رہنماؤں کے ہاتھ میں واپس آ چکی تھی۔ تاہم ایتھنز کے سیاسی رہنما اس تجربے سے نالاں تھے اور اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن ان کے سامنے کوئی شخصیت ایسی نہ تھی جن پر وہ اپنا غصہ اتار سکے۔
ادھر 30 ظالموں میں شامل بہت سے افراد اور ان کے اتحادی یا تو شہر چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے یا جنگ میں ہلاک ہو چکے تھے۔ اینائٹس نے جو بدلہ لینے پر مصر تھا اپنے ہدف کی تلاش میں تھا۔ ان کی نظریں اس بدمزاج اور گستاخ سقراط پر پڑی جو جمہوریت پر تنقید کیا کرتا تھا اور اگورا میں ڈیرے جمائے رہتا۔ اینائٹس نے اس قابل نفری کام کے لیے اپنے ایک شاعر دوست ملائٹس کی مدد لی اور اسے اپنا ساتھی بنایا۔ اس نے ملائٹس کو اپنا ایک احسان یاد دلایا اور اس سے خواہش کی کہ وہ ایتھنز کی عدالتوں میں سقراط کے خلاف مقدمہ دائر کر دے۔ 399 قبل مسیح میں میلیٹس نے سقراط پر 2 مقدمے دائر کیے۔ پہلا الزام تو یہ تھا کہ وہ ایتھنز کے نوجوانوں کے اخلاق بگاڑ رہا ہے۔ دوسرا الزام یہ تھا کہ سقراط ان دیوتاؤں کی عبادت نہیں کرتا جو ریاست کے دیوتا ہیں۔ دوسرے الزام کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سقراط یہ سمجھتا تھا کہ دیوتا خود اس کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ان دونوں جرائم کی سزا موت تھی۔ سقراط نے ایتھنز میں 3 ایسے دوست بنائے تھے جو آگے چل کر اس کے لیے وبال جان بن گئے۔ ان میں سے 2 فوجی جرنیل تھے اور تیسرا ایتھنز کا ایک شہری تھا۔ پوٹیڈیا سے جنگ کے دوران سقراط نے السیبائڈس کی جان بچائی تھی جو فوج میں اس کے کام کرتا تھا، اور اس احسان کے نتیجے میں وہ سقراط کا جان نثار حامی بن گیا تھا۔ السیبائڈس کسی زمانے میں ایتھنز کی اسمبلی کا لبرل سیاستداں مشہور تھا، لیکن پیلوپونیشین کی جنگ کے دوران اس نے اپنی وفاداری تبدیل کر لی اور خفیہ طور پر اسپارٹا سے جا ملا۔ سقراط نہ تو السیبائڈس کی غداری میں ملوث تھا اور نہ ہی مذہبی مجسموں کو مسخ کرنے میں اس کا حامی، بلکہ ان کی مذمت کرتا تھا۔ لیکن جب سقراط پر مقدمہ ہوا تو ملائٹس نے اس غدار کے ساتھ سقراط کے تعلقات کی یاد دلائی اور کہا کہ اسے بھی شریک جرم قرار دیا جائے۔ دوسرا جنرل کرائٹس تھا جس نے دوران جنگ غداری کی تھی لیکن مارا گیا، اور اسی لیے اسے غداری کی سزا نہ دی جا سکی۔ تیسرا شخص زینوفون تھا جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ گھڑ سوار فوج میں شامل تھا اور دیگر اشرافیہ کی طرح 30 ظالموں کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہ ریاست کے ساتھ وفادار نہ ہونے کی وجہ سے بدنام ہو چکا تھا۔ سقراط نے اسے اپنی حرکتوں سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مشورہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی غداری کی وجہ سے یہ سمجھا جانے لگا کہ سقراط کی تعلیمات نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ مختصر یہ کہ بظاہر یہ 2 الزامات تھے جو سقراط پر لگائے گئے، یعنی نوجوانوں کی اخلاق بگاڑنا اور ریاست کے دیوتاؤں کی عبادت نہ کرنا۔ لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ اینائٹس کو اس بات پر تشویش تھی کہ سقراط جمہوریت کے خلاف اپنے نظریات کو ایتھنز کے اعلیٰ طبقے کے نوجوانوں میں پھیلا رہا ہے، ایتھنز کے اداروں کو اور عام انتخابات کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، اپنے اس شاگردوں کو اکسا رہا ہے کہ والدین کی اطاعت نہ کریں اور نہ ہی حکمرانوں کی۔ اینائٹس کو ڈر تھا کہ سقراط کی موت کے کافی عرصے بعد تک بھی ایتھنز کے یہ نوجوان اپنے استاد کے نظریات کو گلے لگا کر اس کی تشہیر کرتے رہیں گے۔ انہی محرکات کی بنا پر اس نے اس فلسفی کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینے کی کوشش کی، اس سے پہلے کہ وہ مزید نوجوانوں کے دل جیت لے اور ان کی سوچ پر اثر انداز ہو۔ اب سقراط اپنا دفاع کس طرح کرتا ہے، یہ افلاطون کی کتاب میں اس کا ریکارڈ موجود ہے، جو مقدمہ چلنے کے کافی عرصے بعد لکھا گیا۔ افلاطون کے بیان کے مطابق 399 قبل مسیح کے موسم بہار میں جبکہ یہ مقدمہ چلایا جا رہا تھا، اس وقت سقراط کا اثر و نفوذ اپنے عروج پر تھا۔ سقراط کو احساس ہو چلا تھا کہ یہ مقدمہ سامعین کو مخاطب کرنے کا شاید آخری موقع ہو، چنانچہ اس فصیح البیان اور قادر الکلام مقرر نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا۔ سقراط نے اس مقدمے میں نہ صرف ملائٹس کے الزامات کے خلاف اپنا دفاع کیا بلکہ اپنے فلسفے کی تشہیر بھی کی۔ اس نے سب سے پہلے تو انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ عین ممکن ہے کہ اس کے سامعین
اس کی شہادت کے بارے میں یہ محسوس کریں کہ یہ سب کچھ تو انہیں پہلے سے معلوم ہے۔ اس نے اپنی معصومیت ظاہر کرنے کے لیے یہ بھی کہا کہ اسے معلوم نہیں کہ مقدمہ چلانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اب یہ سقراط کے الفاظ ہیں: میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ایک حق دیا جائے، وہ یہ کہ اگر آپ مجھے اپنا دفاع کرتے ہوئے انہی الفاظ کو سنیں جنہیں میں ہمیشہ سے استعمال کرتا آیا ہوں، اور آپ میں سے بہت سو نے یہ الفاظ اگورا میں یا پھر کہیں اور بھی مجھے کہتے ہوئے سنے ہوں گے، تو آپ اس پر حیرت زدہ نہ ہوں اور نہ ہی مجھے درمیان میں ٹوکیں، کیونکہ میری عمر اب 70 سال سے زیادہ کی ہو چکی ہے اور یہ پہلی بار ہے کہ میں کسی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوں۔ آپ صرف میرے مقدمے کو پیش نظر رکھیں اور اس سے انصاف کریں۔ مجھے امید ہے کہ جج صاحبان انصاف کریں گے اور مقرر کو حق کی بات کرنے کی اجازت دیں گے۔ اب سقراط نے کمرہ عدالت کو ایک ایسے مرکز میں تبدیل کر دیا تھا جہاں اس نے مدعی ملائٹس کے الزامات کو بے بنیاد اور احمقانہ ثابت کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حالات نے پلٹا کھایا اور ملائٹس اپنا دفاع کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سقراط کہتے ہیں: مدعی کا کہنا ہے کہ میں بدکار ہوں جو نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں ایتھنز کے شہریوں سنو کہ ملائٹس بدکار ہے، اور اس کی بدکاری یہ ہے کہ سنجیدہ معاملات کو اس نے مذاق بنا رکھا ہے، اور اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو مقدمے میں گھسیٹے، اور وہ ان معاملات میں بناوٹی جوش و خروش اور دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے جس میں اسے کبھی بھی ذرا برابر دلچسپی نہیں تھی۔ اس الزام کی تردید کرنے اور انکار کرنے کے لیے کہ وہ ایتھنز کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس نے اپنا مشہور طریقہ استعمال کیا جسے سقراط کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے تو ملائٹس سے پوچھا کہ کیا اچھے لوگ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور اگر یہ سچ ہے تو کیا برے لوگ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں؟ ملائٹس نے جواب دیا کہ دونوں باتوں کے بارے میں وہ بھی یہی سمجھتا ہے۔ اس کے بعد فلسفی سقراط نے ملائٹس سے دریافت کیا کہ کیا وہ سمجھتا ہے کہ سقراط جان بوجھ کر نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ ملائٹس نے جواب دیا اس کا یہی خیال ہے۔ اب سقراط ملائٹس کو اس مقام پر لے آیا تھا جہاں وہ اسے لانا چاہتا تھا۔ اس نے ملائٹس ہی کے جوابات کو اپنا نقطہ نظر ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے کہا اگر وہ واقعی نوجوانوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوا ہے تو یقیناً نوجوان بدکار ہو چکے ہوں گے، اور ملائٹس کو یقیناً اس بات کا علم ہوگا کیونکہ وہ نوجوانوں کا پڑوسی ہونے کی بنا پر ان کے برے کاموں کی وجہ سے نقصان پہنچا ہوگا، کیونکہ ملائٹس کے خیال میں برے لوگ برائی ہی پھیلاتے ہیں۔ بہرحال سقراط نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کی معلومات کے مطابق اس کے پڑوسی نوجوانوں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس دلیل کے ذریعے سقراط نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یا تو اس نے کسی کو گمراہ نہیں کیا، یا اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اس نے ارادتاً ایسا نہیں کیا۔ دونوں ہی صورتوں میں وہ الزامات اس پر ثابت نہیں ہوتے جو اس پر لگائے جا رہے ہیں، یعنی یہ کہ اس نے نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے اور اس نے ارادتاً ایسا کیا۔ سقراط نے دوسرے الزام کو بھی غیر معتبر قرار دیا جس کا تعلق اس کی عبادات سے تھا، اور اس کی وجہ اس نے ملائٹس کی ان معاملات سے لا علمی بتائی۔ سقراط پر الزام یہ تھا کہ وہ ان خداؤں کی عبادت کرتا ہے جن کو ریاست نہیں مانتی۔ سقراط کو لادین ثابت کرنے کی کوشش میں کہ وہ کسی دیوتا پر بھی ایمان نہیں رکھتا، ملائٹس خود اپنے جال میں آ گیا۔ اگر ملائٹس کے بیان کے مطابق سقراط لادین تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی بھی دیوتا کی عبادت نہیں کرتا، جس میں وہ دیوتا بھی شامل ہوں گے جن پر ایتھنز کی حکومت کو اعتراض ہے۔ چنانچہ سقراط پر یہ جرم ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ان دیوتاؤں کی عبادت کرتا ہے جنہیں حکومت نہیں مانتی۔ پورے مقدمے میں ٹھیک ہے۔ سقراط نے اپنے دلائل گہرے غور و فکر کے ساتھ پیش کیے۔ اس کا
انداز جارحانہ تھا اور اس کی پوری توجہ سوالات پر مرکوز تھی، لیکن اس کی آواز اور لہجے میں مسرت لیکن اس کی آواز اور لہجے میں بھی مسرت کی بھی آمیزش تھی، اور وہ بلا جھجک ان الزامات کی تردید کر رہا تھا جو اس پر لگائے گئے تھے۔ اس ساری کارروائی کے دوران یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ملائٹس حد درجے احمق ہے، لیکن جیسے جیسے سقراط اپنی شہادت کے اختتام پر پہنچ رہا تھا، اس کا لہجہ سنجیدہ ہوتا گیا۔ اس نے ملائٹس کا مذاق اڑانے کے بجائے اپنی توجہ روحانی معاملات پر صرف کر دی، جسے وہاں موجود سامعین سیر زدہ ہو کر سننے لگے۔ اس نے اپنے ہم وطن شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ دیگر معاملات کے مقابلے میں اپنی روحانی ترقی کو ترجیح دیں۔ میں کچھ اور نہیں کروں گا، بلکہ آپ سے بلا تفریق تمام بوڑھوں اور نوجوانوں سے صرف یہ کہوں گا کہ آپ اپنی ذات یا املاک کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اپنی روحانی ترقی کی جانب توجہ دیں۔ سقراط نے جیوری سے جو آخری الفاظ کہے ان میں گہری فکر مندی اور اداسی جھلکتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اسے اپنی قسمت کا اندازہ ہو گیا ہو۔ رخصت ہونے کا وقت آ پہنچا ہے اور ہم اپنے اپنے راستوں پر چل پڑیں گے۔ میں موت کو گلے لگاؤں گا اور آپ زندہ رہیں گے۔ کون سا راستہ بہتر ہے یہ تو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ گو کہ ابھی فیصلہ نہیں سنایا گیا تھا، سقراط کی مایوسی بجا ثابت ہوئی۔ جیوری کے 500 اراکین میں سے 280 اراکین نے سقراط کو مجرم قرار دیا، اسے موت کی سزا دی گئی۔ اب سقراط کی سزا۔ سقراط نے جیوری کا فیصلہ قبول کر لیا اور صبر و سکون کے ساتھ اپنی قسمت کا انتظار کرنے لگا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ 2 مواقع ایسے آئے جب وہ موت کی سزا سے بچ سکتا تھا۔ ایتھنز میں قاعدہ یہ تھا کہ مقدمے کے دوران سزا پانے والے مجرم کو موقع دیا جاتا تھا کہ وہ اس سزا کے بجائے جو مدعی اسے دلوانا چاہتا تھا اپنے لیے کوئی نسبتاً چھوٹی سزا تجویز کرے، لیکن سقراط نے ایسا کرنے سے سختی سے انکار کر دیا۔ اگرچہ بہت سے مورخین کا خیال ہے کہ جیوری شاید اس کی درخواست قبول کر لیتی، اس کے برعکس اس نے جیوری سے درخواست کی کہ وہ ان اچھائیوں پر غور کرے جو وہ ایتھنز کی بھلائی کے خاطر زندگی بھر انجام دیتا رہا۔ اس کی فوجی خدمات اور اخلاقیات کے معلم کی حیثیت سے اس کی خدمات کو پیش نظر رکھ کر اسے انعام دیا جائے۔ سقراط بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ اس انوکھی تجویز کو جیوری کبھی قبول نہیں کرے گی، اسی لیے اس نے درخواست کی کہ اس کی باقی زندگی کی کفالت ریاست کرے اور اس کے مفت طعام اور قیام کا انتظام دیوان عام میں کیا جائے۔ آخر کار سقراط جرمانہ دینے پر تیار ہو گیا، لیکن جیوری کو سقراط کا تنزیہ رویہ پسند نہ آیا۔ انہیں یہ بات بھی ناگوار گزری کہ اس نے اس موقع سے بھی استفادہ نہیں کیا جس کے ذریعے وہ اپنی سزا کم کروا سکتا تھا۔ چنانچہ سقراط کی سزا برقرار رہی۔ سقراط پرسکون رہا۔ اس نے بتایا کہ وہ نہ تو اپنے رویے پر شرمندہ ہے اور نہ ہی جیوری کے فیصلے پر اسے شکایت ہے۔ اس نے کہا وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آیا موت ابدی نیند ہے یا پھر ہیڈس میں اسے ایک نئی زندگی ملے گی۔ اساطیر کے مطابق ہیڈس پاتال کی وہ دنیا ہے جہاں مردے رہتے ہیں۔ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملتی ہے تو اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ ان بہادروں اور دانشمندوں سے سوالات کرے جو اس سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے زندہ تھے۔ موت کی سزا پانے کے بعد خواہ اس کی قسمت میں جو بھی لکھا ہو، سقراط کو یقین تھا کہ مرنے کے بعد اس کی زندگی موجودہ زندگی سے بہتر ہوگی۔ سقراط کا کہنا تھا وہی کرو جو صحیح ہے۔ سقراط کو موت کی سزا سے بچنے کا دوسرا موقع اس وقت ملا جب سقراط کا دوست اور شاگرد کریٹو جیل میں اس سے ملنے آیا۔ اس دن اسے موت کی سزا ملنے والی تھی۔ صبح کا دھندلکا تھا۔ مقدمہ ختم ہونے کے بعد
30 دن بعد رکھا، جسے اس نے اور اس کے دوستوں نے مل کر بنایا تھا۔ انہوں نے جیل کے گارڈ کو رشوت دینے کے لیے رقم اکٹھا کی تھی تاکہ سقراط جیل سے فرار ہو کر ایتھنز سے باہر چلا جائے، لیکن سقراط نے اپنی ضدی طبیعت کے مطابق ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ سقراط کی دلیل یہ تھی کہ اس نے عہد کر رکھا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی ایتھنز کی شہری ریاست میں گزارے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کے قانون کی پاسداری کرے اور عوام کے فیصلوں کو قبول کرے، خواہ اس کی نظر میں یہ فیصلے منصفانہ نہ ہوں۔ اس نے کہا کہ موت کی سزا سے بچنے کے لیے فرار ہونا غلط ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے ایتھنز کے ساتھ اپنے عہد کی وفا نہ کی اور محض اپنے فائدے کی خاطر اسے توڑ دیا۔ جب کریٹو نے اسے قائل کرنا چاہا کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر فرار ہو جائے، تو اس عمر رسیدہ فلسفی نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ اس کے دوست احباب ان کا خیال رکھیں گے۔ اس کا کہنا تھا کہ خواہ وہ جلاوطن ہو جائے یا موت کو گلے لگا لے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر ان کی پرورش تو نہیں کر سکتا۔ کریٹو کو غم تھا کہ وہ اپنے استاد کو کھو دے گا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سقراط کو قائل کرنا ناممکن ہے۔ سقراط نے آگے چل کر اس سے جو کچھ کہا، اس سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ سقراط کے الفاظ ہیں: انصاف کو پسے پش ڈال کر پہلے اپنی زندگی اور اپنے بچوں کے بارے میں مت سوچو، بلکہ پہلے انصاف کو ترجیح دو۔ جبکہ تمہارا سامنا زمین میں دفن شہزادوں سے ہو تو تم خود کو برحق ثابت کر سکو، کیونکہ اگر تم کریٹو کی بتائی ہوئی راہ پر چلو گے تو نہ تو تم کو نہ ہی تمہارے کسی واقف کار کو اس زندگی کے مقابلے میں دوسری زندگی میں زیادہ خوشی یا زیادہ پاک بازی اور زیادہ انصاف مل سکتا ہے۔ آج جب تم زندگی کو الوداع کہہ رہے ہو، تم بے گناہ اور مظلوم ہو، تم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، تمہیں قانون نے نہیں بلکہ افراد نے مجرم قرار دیا ہے۔ لیکن اگر تم نے بدی کا جواب بدی سے اور زخم کا جواب زخم سے دیا اور ان قول و قرار اور معاہدوں کو توڑا جو تم نے ہم سے کیے تھے اور ان لوگوں سے بے انصافی کی جو اس کے بالکل سزاوار نہیں ہیں، جب تک تم زندہ رہو گے ہم تم سے ناراض رہیں گے۔ سقراط نے یہ عزم کر رکھا تھا کہ وہ وہی کرے گا جو صحیح ہے، اس کے نتیجے میں اسے بے انصافی کے سامنے سر جھکانا پڑے اور موت کی سزا قبول کرنی پڑے جو اسے ناحق دی جا رہی تھی۔ ایتھنز کے قانون سے انحراف اور فرار کی کوشش کا مطلب، خواہ اس کا اطلاق کتنے ہی غلط طریقے سے کیوں نہ ہو، شہری ریاست پر اور اس کے ہر شہری پر حملہ ہوگا۔ سقراط کی زندگی کے آخری ایام۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سقراط موت سے خوفزدہ نہیں تھا۔ جب تک وہ زندہ رہا اس نے معمول کے مطابق اپنی سرگرمیاں جاری رکھی اور اس کی ساری توجہ اخلاقیات پر مرکوز رہی۔ وہ ہمیشہ لوگوں میں گھرا رہتا جو اس سے ملنے جیل آیا کرتے۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے نہ تو کوئی خوف ہو اور نہ ہی پریشانی، نہ ہی تلخی اور غم و غصہ۔ اس کا انداز وہی تھا، فکر مند، پرسکون اور گفتگو کا خواہش مند۔ جس دن اسے موت کی سزا ملنی تھی وہ حشاش بشاش نظر آ رہا تھا، بلکہ اس نے کریٹو سے ہنسی دلگی کی بات بھی کی اور کہا کہ وہ بہت باتونی ہے، اور یہ سب کچھ اس وقت جب ہیملاک کا زہریلا رس پینے میں چند گھنٹے باقی تھے۔ کریٹو نے سقراط کو بتایا، جو شخص تمہیں زہر پلائے گا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ باتیں کرنے سے تمہارے جسم کی تپش بڑھ جائے گی، جس کے نتیجے میں زہر کا اثر متاثر ہوگا۔ جو لوگ جوش میں آ کر زیادہ بولنے لگتے ہیں انہیں 2 یا 3 بار زہر پینا پڑتا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، سقراط نے کہا، اس سے کہو وہ اپنے کام سے کام رکھے اور مجھے 2 یا 3 بار زہر پلانے کے لیے تیار رہے۔ آخر دم تک سقراط کے فلسفیانہ بحث مباحثے سے اور زہر کا پیالہ پینے سے پہلے تک اس کے پرسکون انداز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سقراط زندگی پر خلوص نیت کے ساتھ سچائی کی تلاش کرتا رہا اور یقین کامل کے ساتھ اخلاقیات کو اہمیت دیتا رہا۔ میرے دوستو،
موت سے بچنا مشکل نہیں، بلکہ مشکل یہ ہے کہ بدکاری سے کیسے بچا جائے، کیونکہ بدکاری کی رفتار موت کے مقابلے میں تیز ہے۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری رفتار مدھم پڑ چکی ہے، اور موت نے جو مجھ سے بھی کم رفتار ہے مجھ پر غلبہ پا لیا ہے، اور مجھ پر الزامات لگانے والے لوگ مستعد اور تیار ہیں، اور بدکاری جو ان سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے ان پر غالب آ گئی ہے۔ اس بات پر یقین کہ اس نے جو کچھ کیا وہ درست تھا، اور ایتھنز کے قوانین کی تعمیل کر کے وہ آئندہ بھی ایسا ہی کرتا رہے گا کہ سقراط موت سے خوف زدہ نہیں تھا، بلکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے نخاط بدعمالی کا شکار ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی دوسری زندگی میں اس کی طرح خوش قسمت نہ ہو۔ جس دن سقراط کو سزا دی جانی تھی، اس کے دوست احباب جیل کی کوٹری میں اس کے ارد گرد موجود تھے، اس کی بیوی بھی اپنے نوزائیدہ بیٹے کے ساتھ وہاں موجود تھی، لیکن سقراط نے زہر پینے سے پہلے اس سے کہا کہ وہ وہاں سے چلی جائے تاکہ اس کے رونے کی آوازیں اس کی کان میں نہ پڑے۔ جیل کی کوٹری میں افسردگی چھائی ہوئی تھی اور سب فکر مند نظر آ رہے تھے۔ سقراط کے دوستوں نے پہلے اس سے اس سب کی کہانیوں کے بارے میں کچھ بات کی۔ اس کے بعد سقراط نے کریٹو سے کہا کہ اس نے ایک مولد سے ایک مرغ خریدا تھا اور وہ اس کا قرض ادا کر دے۔ اور جب زہر پینے کا وقت قریب آنے لگا تو سقراط نے اپنے دوستوں سے جو اس کے قریب تھے روح اور اس کی ابدیت کے موضوع پر فلسفیانہ گفتگو شروع کر دی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جب روح جسم سے پرواز کرتی ہے تو وہ فوراً نیست و نابود ہو جاتی ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ روح جو خود بھی غیر مرئی ہے، غیر مرئی دنیا کی جانب پرواز کر جاتی ہے، الوہیت، ابدیت اور ناطق دنیا کی جانب، جہاں وہ انسانی بھول چوک اور حماقتوں سے آزاد ہوتی ہے، ڈر، خوف اور حیوانی خواہشات سے، اور تمام انسانی کمزوریوں سے آزاد ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دو دیوتاؤں کی صحبت میں بود و باش اختیار کر لیتی ہے۔ ہملاک کا پیالہ پینے سے پہلے سقراط نے جیل کے ملازم سے پوچھا کہ زہر پینے کے بعد اسے کیا کرنا ہوگا۔ سقراط کو بتایا گیا کہ اسے اپنی کوٹری میں اس وقت تک چلنا ہوگا جب تک اس کے پیر سن نہ ہو جائیں، اور جب پیر سن ہو جائیں تو وہ لیٹ جائے اور اپنی آنکھیں بند کر لے۔ سقراط نے وہی کیا جس کا مشورہ جیلر نے دیا تھا۔ لیٹنے کے فوراً ہی بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ سقراط کی موت بڑی پرسکون تھی۔ ایتھنز کی ریاست اسے موت کی سزا دینے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے اس فلسفی کو خاموش کر دیا جو ان کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ اب آخری اختتام ہے۔ بلا شک و شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سقراط کو موت کی سزا دے کر اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ کئی لحاظ سے سقراط حقیقتاً ایک ایسا انسان تھا جس نے اپنی زندگی اپنے ملک کے لیے وقف کر دی تھی، گو کہ اس کے نظریات غیر جمہوری تھے۔ اگرچہ اس نے ایتھنز کی جمہوری حکومت کی حمایت نہیں کی تھی، لیکن جب شہری ریاست نے فوج میں اس کی خدمات طلب کی تو اس نے بہادری کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا، اور جب ایتھنز نے اسے موت کی سزا سنائی تو اس نے نہ صرف فیصلے کی پاسداری کرتے ہوئے یہ سزا قبول کر لی، بلکہ کسی قسم کے تلخی کا اظہار بھی نہیں کیا۔ اسے موت کی سزا سے بچنے کا موقع بھی ملا، لیکن اس نے موقع سے فائدہ اٹھانے سے انکار کر دیا، اس بنیاد پر کہ اس نے عہد کیا تھا کہ وہ اپنی شہری ریاست کے ساتھ وفادار رہے گا، اور اگرچہ سزا کا فیصلہ ناانصافی پر مبنی تھا تب بھی وہ یہ عہد نہیں توڑے گا۔ سقراط کا یہ جرم تھا کہ وہ ایک ایسا دانشور تھا جس کی باتیں لوگوں کو دکھ کر دیتی تھی، ایک ایسا معلم تھا جو دھونس جما کر اخلاقیات کا سبق دیتا تھا۔ اس کی شخصیت کھرتری اور انداز گفتگو میں تلخی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس پر کوئی سنک سوار ہو۔ اس کے نظریات جمہوریت کے خلاف تھے،
یونان کی بعد میں آنے والی نسلوں نے نیز دیگر مغربی ثقافتوں میں اس پر لگائے جانے والے الزامات اور موت کی سزا کو ایک ایسا المیہ قرار دیا گیا جو انصاف کی منافی اور جمہوریت کی شرمناک ناکامی تھی. لیکن ایتھنس میں سقراط کی موت پر کوئی خاص احتجاج نہیں ہوا اور نہ ہی معاشرے میں فوراً کوئی تبدیلی رونما ہوئی. زندگی معمول کے مطابق چلتی رہی. اس کے برعکس اینائٹس کی شہرت اور سیاسی طاقت میں جو سقراط پر لگائے جانے والے الزامات میں پیش تھا مزید اضافہ ہوا. سقراط کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر دیکھا جانے لگا جو ایتھنس کی روایات کی در و دیوار کو ہلا دینا چاہتا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا نام تبدیلی کی لہر سے جوڑ دیا گیا، جن میں سے بیشتر تکلیف دہ، تباہ کن اور مصیبت خیز تھی، جس نے پیراکلس کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایتھنس کو دلدل میں پھنسا دیا تھا. ایتھنس کی کھوئی ہوئی عظمت کو بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ تبدیلی کے اس عنصر کو تباہ و برباد کر دیا جائے. برسا برس گزرنے کے بعد سقراط کی موت چند اچھی تبدیلیاں پیدا کرنے کا باعث ہوئی. افلاطون، جس نے سقراط کے شاگردوں میں سب سے زیادہ شہرت پائی، اپنے استاد کی موت سے بے حد پریشان تھا جو ریاست کی جانب سے دی گئی تھی. سقراط کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی تھی، اس نے افلاطون کو تحریک دی کہ وہ اخلاقیات اور سیاسی انصاف کے معاملات پر غور و فکر کرے. اس نے برسا برس اس موضوع کے مطالعے میں لگا دیے. یونان، اٹلی اور مصر کا دورہ کیا اور ایتھنس واپس آ کر اس نے اکیڈمی قائم کی جو جدید طرز کی پہلی یونیورسٹی تھی. اکیڈمی میں کئی برسوں تک سیاسی اور فلسفیانہ مباحث ہوئے جنہوں نے سقراط اور افلاطون کی موت کے بعد حکومت اور قانونی معاملات پر اپنا اثر چھوڑا. حالات کی ستم ظرفی دیکھیے. سقراط کی موت کے بعد اس کی اور اس کے نظریات کی شہرت میں بے پناہ اضافہ ہوا اور اس کے نخاع خار مذمت میں جا سوئے. اگر سقراط کو اس کے غیر روایتی نظریات کی بنا پر موت کی سزا نہ ملتی تو شاید یونانی فلسفے کی دنیا میں وہ گمنام رہتا اور فراموش کر دیا جاتا. اس کے مکالمے برجستہ ہوا کرتے اور سوال و جواب کا سلسلہ کسی تیاری کے بغیر فی البدی جاری رہتا. ان دنوں انہیں لکھا نہیں جاتا تھا، اس لیے مباحث کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ختم ہو جاتے. سقراط نے اپنے نظریات کا کوئی تحریری ریکارڈ نہیں رکھا. عین ممکن تھا کہ اس کی موت کے بعد فوراً ہی انہیں فراموش کر دیا جاتا اگر زینوفون اور افلاطون اپنے استاد کی تعلیمات کو محفوظ کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے. سقراط کی عظیم ترین کامیابی اس کا سوال کرنے کا طریقہ کار ہے جسے سقراطی طرز کہا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی اس کے فلسفیانہ طریقے تحقیق کا حصہ کم اور اس کی شدید متجسس شخصیت کا حصہ زیادہ ہے. ستم ظرفی یہ ہے کہ یہ ایتھنس تھا جس نے اس کے جنون اور اس کے فلسفیانہ نظریات کی آبیاری کی اور اسے اس کی سزا بھی دی. ایتھنس نے سقراط کو سزا دے کر اس کی یاد کو محفوظ اور علم، سچائی اور اخلاقیات کے ساتھ اس کے عہد و پیما کو، یعنی ہمیشہ سچ کی تلاش کے راستے کو عظمت بخشی. شکریہ. بہت بہت شکریہ سیدہ صالحہ. اب سلسلہ شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا. جس ترتیب سے لوگ شریک محفل ہوئے اسی ترتیب سے ان کو بات کرنے کی بھی اجازت دی جائے گی. یہ بات دھیان رکھیے کہ ہمارے پاس لوگ کافی ہیں، تو آپ بات کر سکتے ہیں، اپنے تبصرہ پیش کر سکتی ہیں. آپ کوئی سوال جواب بھی کیا جا سکتا ہے صالحہ بہن سے، یا کوئی دوسری بات بھی کی جا سکتی ہے جس کا تعلق سقراط سے ہو. موضوع کیونکہ ہمارا سقراط ہے. ایک بات کا خیال رکھیے، جس میں نے کہا کہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو باتیں دہرائی نہ جائیں. جو باتیں سیدہ صالحہ کر چکی ہیں بہتر ہے کہ وہ بات دوبارہ نہ کی جائے، چاہے ان کی زندگی کے حوالے سے ہے یا پھر ان کے جو عدالت میں جو کیس چلا تھا اس کے اوپر. تو کوئی نئی بات کریں یا کوئی اضافی بات کریں تو بہتر ہوگا. تو اس گزارش کے ساتھ سب سے پہلے میں عشرت امجد صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا خطاب کریں. جی السلام علیکم. مجھے کئی سوالات جو آپ نے بھی پہلے کہا کہ آپ کے دوست نے کہا کہ یہ اب یہ
سقراط کا جو تھیوری ہے وہ بالکل بیکار ہو گیا ہے. اب مجھے یہ جب میں نے اس پر بہت پڑھا اس کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو تھیوری وہ بتا رہے تھے جمہوریت کے بارے میں وہ آج کل بالکل لاگو ہے اسی طرح کا کہ اس کو ناپسند کرتے تھے اور اس میں کتنا جھول تھا. اور دوسری بات یہ بھی ہے ایک کہ نیکی کا تصور تھا کہ آباء و اجداد نے جو کچھ کہا ہے اسے درست تسلیم نہ کیا جائے مگر سقراط کہتا تھا کہ حقیقت کو دانش کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے. اور یہ یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آج کل حسب حال ہیں اور بہت ضروری ہیں. اور اسی طرح سے اور اس نے یہ تو خیر انہوں نے بہت اچھا کہا کہ اس نے تو بہت ہی اس کو دل و جان سے اس کو وہ کیا. سقراط کے فلسفے کا رخ مادی مقروضات سے اخلاقیات کی جانب موڑ دیا گیا. اس بات پر اصرار نے کہ اخلاقی تصورات کا مکمل تجزیہ کیا جائے منطق کا آغاز کر دیا. سقراط کا طریقہ تدریس یہ تھا کہ وہ مکالمہ میں حصہ لینے والوں کو جوابات سے رائج عقیدوں کا تضاد واضح کرتا تھا. تو بہت یعنی کہ جو جب اس نے آج سے 4000 سال پہلے جو بات کہی وہ بات آج کل اسی حالات میں ہم لوگوں کے ہاں خاص کر کے جیسے انڈیا اور پاکستان میں بہت لاگو آ سکتا ہے. حقیقی علم مضبوط بنیادوں پر قائم ہوتا ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اصولوں کی بنیاد پر قائم سچائی کچھ اصولوں کی وضاحت کرتی ہے. اس کی مدد سے ایسا علم دیا جا سکتا ہے جو آفاقی اور اخلاقی اصولوں کا مفہوم واضح کیا جاتا ہے. سقراط کے نزدیک علم نیکی کو پھیلاتا ہے. حقیقت میں علم ہی نیکی ہے کیونکہ علم کے بغیر نیکی کا وجود ممکن نہیں ہے. یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ ہمارے مذہب میں بھی ہے اور جو اخلاقیات میں بھی ہے یہ بہت ضروری ہے. اس نے یہ بھی کہا کہ آخری عدالت سقراط کے نزدیک انفرادی عقل ہی اپیل کی آخری عدالت تھی. انفرادی عقل اور ضمیر کی بات مانتے ہوئے سے ہر فرد کو ریاست کے قوانین اور عدالتی فیصلوں پر بھی عمل کرنا چاہیے. اچھا اور اپنے شاگردوں کو بتایا کہ علم اور سچائی کی کیا حقیقت ہے. علاوہ ازیں سقراط کا طریقہ تدریس بھی دوسروں سے منفرد اور ممتاز تھا. سقراط کہتا تھا کہ ریاست فرد کے فکر و عمل کی جو سزا دے اسے قبول کرنا چاہیے. جو آج کل ہم لوگوں کے ہاں یہی اس پر زور دینا چاہیے اور اسی قول کا وہ خود یعنی پیروکار بنا اور اپنے زہر کا پیالہ اس نے پی لیا. یہ ہے اور بس زیادہ یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی کافی ہیں اور لوگوں کو بھی بولنے کی کو بھی موقع دینا چاہیے. اس لیے میں نے یہی بتایا کہ وہ اس کے تھیوری جو تھی وہ اب آج کل اگر اس کو لاگو کیا جائے اور اس کو لایا جائے تو یہ بہت ہی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. کہ یہ بات نہیں ہے کہ آج کل جو لالیسنس ہے اس میں بھی یہ لاگو ہو سکتا ہے اور وہ بھی پہلے بھی وہی بات کہی جاتی تھی اور اب بھی اسی بات کو اچھی سمجھی جاتی ہے. بس یہی میرا تھا. شکریہ. بہت بہت شکریہ ارشاد منجا صاحبہ. اب میں ملتمس ہوں محترمہ روحی خان صاحبہ سے. موضوع ہمارا سقراط. السلام علیکم. پہلے تو بہت شکریہ سیدہ صالحہ صاحبہ, بہت اچھا لیکچر اور بہت میں نے گین کیا. اور آپ کے لیکچر کے نتیجے میں میں اس پہ میں متفق ہوں کہ زندگی جیسے ایک باز گشت یا ایک ڈائری کے سائیکل کا نام ہے. جیسے وہی فلسفیانہ خیالات زمانہ وہی انسان ہے جو ازل سے چلتا آ رہا ہے, وہ ابھی بھی آ رہا ہے وہی انسان, اور وہی فلسفیانہ خیالات اور کانسیپٹ جو ایک زمانے میں جو رائج ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ نیکسٹ زمانے میں وہ رد ہو جاتے, اور اگلے زمانے میں یا اگر وہ وہی خیالات ہوں اور یا پھر انہی کی بازگشت دوبارہ ہو جاتی ہے ان فلسفیانہ خیالات کی, اور ان میں لیکن جدید زمانے کے تقاضوں کے مطابق جیسے سیاسی, مذہبی اور معاشرتی تقاضوں کے مطابق
ان میں جدت پیدا کر کے وہی فلسفانہ خیالات دوبارہ آ جاتے ہیں. جیسے علامہ اقبال نے بھی، جیسے آپ خود شناسی کی بات کر رہے ہیں، سقراط جو خود شناسی کی بات کرتا تھا اور اس کی تلقین کرتا تھا، تو علامہ اقبال نے بھی اسی موضوع پہ خود شناسی کو بہت انہوں نے لکھا اور اس پہ زور دی کہ کیونکہ بیسڈ آن جو اس علامہ اقبال کے زمانے کے جو حالات تھے، اور انہوں نے یونانی فلسفیوں کو بھی اسٹڈی کیا تھا، تو ان کا وہ بھی اس فلسفے کا بھی اثر ہوا. اور اس کے علاوہ علامہ اقبال نے پھر خود شناسی کے علاوہ اس میں ایڈ کر کے زندگی سے فراری کرنے سے یا زندگی سے فرار ہونے سے کی بجائے اس پہ مسلسل تگ و دو اور خود اعتمادی کے ساتھ اس پہ رواں رہنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے. سو اس علامہ اقبال نے اس کے ساتھ یہ ایڈ کیا ہے. سو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ نہ صرف خود شناسی کی تلقین کی جو خودی کی وہ تلقین کرتے ہیں علامہ اقبال، اس میں انہوں نے اس کے ساتھ ایڈ کر کے اپنے آپ کو مسلسل تگ و دو میں رہنے اور اپنی زندگی کی جو حرارت ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی خود اعتمادی کو قائم رکھنے کے لیے کہا. تو اسی سلسلے میں جب برین سٹارمنگ کی بات آتی ہے تو مجھے ایک ایز این ایلیمنٹری ٹیچر موریا مونٹیسوری جو ہے، انہوں نے بھی 19th سینچری میں اس کانسیپٹ کو اپنے اسپیشل نیڈز بچوں کے لیے یہ جب اسکول کھولا دا چلڈرنز ہاؤس، سو اسی بیس پہ کہ اپنی ان کو خود اعتمادی دینے کے لیے، کیونکہ اسپیشل نیڈز تاکہ کسی پہ نہ کریں کیا کہتے ہیں بھروسہ، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو کیسے اپنے آپ کو سیلف ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. اس لیے یہی کانسیپٹ جو اپنے آپ کو سیلف ڈائریکٹ کرنے کا، یہی کانسیپٹ جو موریا مونٹیسوری نے دیا، انسٹیڈ آف ٹیچر بلکہ صرف ٹیچر ڈائریکٹریس بنے انسٹیڈ آف ٹیچر. تو یہ خود اعتمادی کا جب یہ کانسیپٹ موریا مونٹیسوری نے دیا، تو یہی میں آج کل یہ دیکھتی ہوں کہ بہت سے 20-25 سالوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ اسکولز میں یہی جو ہے سیلف کانفیڈنس دینے کے لیے رائٹنگ اسکل میں یہی جو ہے برین سٹارمنگ جو اس میں ڈالی بچوں کو اس میں تلقین جاتی ہے. اور رائٹنگ اسکل کے لیے دس از دا مین تھنگ، برین سٹارمنگ، دے نیڈ ٹو ڈو دیٹ. اسی میں ان میں خود اعتمادی آتی ہے اور بچے جھجکتے نہیں ہیں کہ پتہ نہیں میں غلط سوال کا جواب دوں گا، سوال کا غلط جواب دوں گا تو وہ شاید کوئی دوسرے طلبہ ہنسے نہ، مذاق نہ اڑائیں. تو اس سلسلے میں وہ جو ہے کانفیڈنس ان میں ڈالا موریا مونٹیسوری نے بھی اپنے زمانے میں. سو اپنے ڈفرنٹ جسے کہتے ہیں پریکٹیکل طریقے میں سے بھی ڈالنے کے لیے. تو یہ برین سٹارمنگ کی یہ بھی مثال مجھے اس سے موریا مونٹیسوری سے ملتی ہے، جو کہ وہی سقراط کے ہیں، اور علامہ اقبال کے بھی خیالات جو ہیں وہی ان کی بازگشت ہے فلسفہ خیالات کی. اور دوسرے ان میں جو اخلاقیات کا جو درس جو انہوں نے اتنے جو حکیمانہ جو قول جو لکھے ہیں یا بتائیں اپنے دور کے لوگوں کو، تو اس میں سب سے بڑا سبق یہی سیکھا جاتا ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے بھی ٹیپو سلطان کی جو موت پہ جو اشعار لکھے تھے، وہ یہی مجھے جسے کہتے ہیں یاد آ رہے ہیں کہ یہی پیغام اس میں دیا جا رہا ہے کہ بزدلی اور روپوشی کی زندگی گزارنے اور خود غرضی کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ موت کو لبیک کہا جائے. So that's all I would say that. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ روحان صاحبہ. اب میں گزارش کروں گا تلمیز بنی سے. تلمیز بہن کے بعد ریحان قیصر اور اس کے بعد شیخ اعجاز کا نمبر ہے، لیکن سب سے پہلے تلمیز فاطمہ برنی صاحبہ. السلام علیکم. بہت ہی سیر حاصل ظاہر گفتگو رہی. بات یہ کہ سقراط کا نام ایسا ہے کہ سنتے تو ہم بہت سب ہیں، ہم سب ہی ہیں، سقراط اور افلاطون اور ارسطو، ان سب کا نام، لیکن یہ کہ ان کی زندگی کی تفصیلات کیا ہیں یہ بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں. سقراط کو ظاہر جیسے ابھی روحی بہن نے بھی یہ بات کہی، میں بھی اس کی تائید کروں گی اس بات کی کہ سقراط کو ظاہر جیسے کہ
اس کے جو طریقہ تعلیم تھا اسے میرا خیال ہے شاید مشائیت کہتے ہیں اردو میں، اور وہ یہی طریقہ تھا کہ سوال جواب کے ذریعے جو ہے وہ حقیقت کو سامنے لایا جائے. اور اس طریقے سے ابھی تک، یعنی کہ میں اپنی تعلیمی زندگی کا تجربہ میں بتا رہی ہوں کہ ابھی ویسٹ اس طریقے کا اتنا زیادہ پابند ہے، یعنی کہ مغرب کا جو طریقہ ہے تعلیم دینے کا وہ اتنا زیادہ پابند ہے کہ کسی بھی لیول پہ آپ جائیں تو استاد جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ کریٹیکل تھنکنگ اسکلز جس پہ بڑا زور دیا جاتا ہے، وہ اسی طرح سے پیدا ہوتی ہیں. اور ظاہر کریٹیکل تھنکنگ اسکلز کبھی بھی اتفاق سے پیدا نہیں ہو سکتی، ہمیشہ اختلاف سے پیدا ہوتی. جب تک آپ دوسری طرف کا نقطہ نظر نہیں سنیں گے تب تک آپ اپنے ذہن کو ظاہر ہے کہ دوسری طرف آپ کا ذہن نہیں جائے گا. اور اسی پہ بیس بنا کے بعد میں کیا کہتے ہیں کانٹ نے ایک نظریہ دیا ہائپوتھیسس کا، وہ بھی مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ بالکل اسی سے آیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں سقراط کا بہرحال دخل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سقراط کا اثر ظاہر بعد میں ایک استعارے کے طور پر بہت زیادہ رہا، ایک جسے کہتے ہیں کہ مزاحمت کے استعارے کے طور پر، فکر کے استعارے، فکری جو مزاحمت ہے اس کے استعارے کے طور پر بہت زیادہ رہا. مثلا یہ شعر بہت کوٹ کیا جاتا ہے اور اس میں دو رائے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ شعر لیاقت علی عاصم کا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ شعر سلیم کوثر کا ہے. بہرحال شعر پڑھ دیتی ہوں، سکتا ہے بہت سے اصحاب نے سنا بھی ہو کہ ورنہ سقراط مر گیا ہوتا اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں. تو یہ باتیں صحیح ہے کہ واقعی اگر وہ مر جاتا تو شاید اسے یہ سب چیزیں نہ ملتی. لیکن یہ کہ بہرحال بہت اچھی گفتگو رہی، بہت اچھا لگا، بہت سے کہتے ہیں کہ میں نے بہت سی ایسی باتیں سنی، سیکھی جو میرے علم میں اس سے پہلے نہیں تھی. بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی. شکریہ بہت بہت. بہت بہت شکریہ محترمہ تلمیذ فاطمہ بنی صاحبہ. اور اب بہنوں کے بعد اب ہمارے بھائیوں کا نمبر آ رہا ہے. ریحان قیصر بھائی، آپ بھائی مت کہیں، بھائی آج کل بڑا خطرناک ہو گیا. بس میں لوگ زیادہ ہے تو میں صرف سن رہا ہوں. آپ اگلے اعجاز صاحب کو انوائٹ کر سکتے ہیں. چلے ضرور. تو شیخ اعجاز صاحب اب آپ سے میں ملتمس ہوں، اور آپ کے بعد صوفیہ ضمیر بہن ہوں گی، اس کے بعد خرم یوسف زئی صاحب. تو پہلے شیخ اعجاز صاحب. ہاں جی، السلام علیکم. میں بچپن سے میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ جی اس کی جو ڈیفینیشن کیا ہے، جیسے علم طبیعت ہے، علم فقہ ہے، اور جو علوم ہے، جو علم فلسفہ ہے، اس کا تخیلاتی ایک حولہ ہے. تخیلات کے علاوہ حقیقت سے بھی اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے، یا صرف نظریہ ہے. ایک بچپن میں نے ایک کہاوت پڑھی تھی کہ باپ بیٹا ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک پلیٹ میں 2 انڈے رکھے تھے. تو بیٹا جو تھا وہ فلسفی تھا، تو وہ کہنے لگا کہ میں یہ 2 انڈوں کو 3 انڈے ثابت کر سکتا ہوں. تو میرے ذہن میں بات ہے کہ تو باپ نے یہ کہا کہ اچھا تم ثابت کر سکتے تو دونوں ہم کھا لیتے ہیں، تم اپنا جو تم ثابت کرو وہ تم کھا لینا. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی ڈیفینیشن جس سے ہمارے خاکہ آ جائے کہ جی جیسے ڈاکٹر کا خاکہ آ جاتا ہے علم طبیب ہے یا سیاست، تو اس کا خاکہ نہیں آتا کہ ان کا فیلڈ کیا ہے. تو ذرا اس پہ روشن ڈالیں گے. سوال یہ سیدہ صالحہ بہن کے لیے ہے. جی ہاں، میں انہیں سے صالحہ بہن سے سوال کرتا ہوں کہ اس پہ ذرا سی روشنی ڈالیے. ماشاءاللہ آپ فلسفے کا تعلق تو جی دیکھیے، فلسفے کا سبجیکٹ کا تو میں نے مطالعہ نہیں کیا، اس لیے اس کی صحیح ڈیفینیشن بتانا میرے لیے بہت مشکل ہے. البتہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ فلسفے میں دلیلیں دی جاتی ہیں، دلیل کے ذریعے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، جہاں تک مجھے اندازہ ہے. کیونکہ میں نے اس سبجیکٹ کا میں نے ایسے سبجیکٹ کبھی نہیں پڑھا میں نے اس کو، اس لیے اس کا مطلب کہ حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. نہیں، حقیقت کی تلاش ہے. فلسفہ کیا ہے؟ حقیقت کی تلاش ہے. اچھا، کیونکہ سوالوں کے ذریعے ہی حقیقت کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس لیے کہ سارے فلسفہ تو تمام علوم کی بنیاد کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک
جو انسان کے ذہن میں جو سوال آتا ہے، پھر اس کی سوالات در سوالات اور سوچ کے ذریعے پھر کسی نتیجے پر، چاہے وہ سائنسداں ہوں، ریاضیداں ہوں، یا کسی بھی علم کے شعبے سے تعلق رکھتا ہو، تو وہ اسی طرح سے سوچ کے ذریعے وہ پہنچتا ہے. میرے خیال میں دنیا تو شناسی فلسفے کو تو سب علوم کی ماں کہا جاتا ہے. سالیہ جی، پھر یعنی یہ کہہ سکتے ہیں دنیا شناسی یا خود شناسی فلسفے، ظاہر ہے کہ فلسفے میں ہر طرح کے آتے ہیں، مذہب ہے، سیاست ہے، سائنس ہے، کسی بھی، مطلب یہ کہ جتنے بھی علوم ہیں، کیونکہ علوم کی تہ تک پہنچنے کے لیے سوچنا ضروری ہے. سوچ مشاہدہ کرتا ہے، جی تجربہ کرتا ہے، پھر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے. تو نہیں، فلسفہ یہ یہی چیز ہے جہاں تک میں سمجھتی ہوں. بہت زبردست بات کی آپ نے، ماشاءاللہ. یہ اصل میں یہ چیز ہے، اس کا مطلب سقراط جو تھا، اس کا جو تلاش تھی وہ کس سبجیکٹ پہ تھی. یہ جیسے کہا نا کہ اخلاقیات کی جو ہے، تو یہ وہ جیسے سائنس میں سائنس کی تلاش کرنا ہے، مذہب کی تلاش کرنا ہے، بتوں کو تلاش کرنا ہے، ان میں خدا کو تلاش کرنا ہے، بالکل مانتا ہوں میں یہ بات. لیکن جو سقراط نے بیچارے نے زہر کا پیالہ پیا یا مر گیا، لیکن اس کا کہاں تک وہ کامیاب ہوا اپنے فلسفے میں کہ جی اخلاقیات دیکھ لیجئے کہ اخلاقیات ہمیشہ سے تنزل کا شکار رہی ہے. صرف دیکھا جائے تو انبیاء علیہ السلام جو ہیں، جو بھی آتے ہیں وہ اخلاق درست کرتے ہیں، اس کے بعد تنزل ہو جاتا ہے. یہی حال آج کل ہمارا بھی ہے. تو کیا اس میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز ہم حاصل کر لیتے ہیں اس کو ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے اور ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور پھر ہم برائی کی طرف آ جاتے ہیں، اخلاق کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یا اس کا یہ لازمی شرط ہے اس کی فلسفے کی یہ کہ ہم وقتی طور پہ ایک چیز ثابت کر دیں، اس کو کامیاب ہو جائیں، اس کے بعد چھوڑ دیں؟ نہیں، چھوڑتے تو نہیں ہیں ہم، اس لیے کہ معاشرے میں تو ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ پابندی کرتے ہیں، کچھ اس سے مطلب کچھ اس کے ہم خیال ہوتے ہیں، کچھ اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ سقراط کا تو ساری توجہ تھی اخلاق اور نیکی پہ اور سچائی پہ. لیکن ظاہر ہے کہ معاشرہ تو ہر طرح کے لوگوں سے مل کر بنتا ہے. تو اب جس زمانے میں جن لوگوں کا عمل دخل ہوتا ہے، اگر حکمراں خراب ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ سچائی کو، نیکی کو، حق کو دبانے کی کوشش کریں گے. تو جب ایسا ہوگا تو معاشرہ زوال کی طرف جائے گا. لیکن اگر حکمراں اچھے ہوں گے اور ایسی چیزوں کی وہ حمایت کریں گے، اس کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے، تو معاشرہ ترقی کرے گا. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، بس معاشرہ میں نے کیسا ہے اور معاشرہ کیا چاہتا ہے. جو مسلح قوم آئے، ان کی جو لوگ آتے ہیں مسلح قوم، وہ تو چاہتے ہیں کہ بھئی اپنے قوم کو درست کریں، لیکن ان کے حامی بھی ہوتے ہیں، ان کے مخالفین بھی ہوتے ہیں. تو یہ دونوں میں کشمکش چلتی ہے. اب جو غالب آ جاتا ہے بس اسی کی بول بالا ہوتا ہے، اور کیا. کیونکہ یہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ساری دنیا میں جو کچھ آج بھی ہو رہا ہے، یہی دیکھتے ہیں کہ بھئی کچھ لوگ ہیں جو اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، سب اچھی باتیں بتاتے ہیں. دوسرا ہے جو اس کی مخالفت کرتا ہے. اب اس کے بعد ان دونوں میں سے جو بھی زیادہ جو اقتدار میں ہوتا ہے، ان کی بات چل جاتی ہے. میں اپنے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے مسلمانوں کا یہ آئیڈیا ہے، یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں. اور دیکھا جائے تو سقراط کے مطابق ہمارے اخلاق بدترین ہے. تو ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ بس یہ سوال اور ہے، اس کا جواب دے دیجیے، باقی میں آگے کچھ نہیں پوچھ رہا. نہیں، مسلمان کی حیثیت سے دیکھیے، یہ مسلمان کی بات نہیں ہے. یہ ایک انسان جو ہوتے ہیں، انسان کیا چاہتا ہے اصل میں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں. اگر آپ خود غرض ہیں، اپنے فائدہ چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے. لیکن اگر آپ
چاہتے ہیں کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، معاشرے کو فائدہ پہنچے، تو آپ فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو یہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہے، یہ سب ایک انسان کی فطرت ہے کہ کچھ تو خود غرض ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے بے غرض ہوتے ہیں، بے لوث خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو انسانوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ہم جو ہے بحیثیت مسلمان اگر ہم اس وقت زوال کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ لوگ صحیح نہیں ہیں. اقتدار کا مطلب یہ کہ جن کی مطلب یہ کہ اثر و نفوذ وہ صحیح اور غلط صحیح نہیں بلکہ غلط راستوں کو اختیار کر کے وہ اپنے اثر و نفوذ کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو اب جب تک کہ معاشرہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ زوال کا ہی سبب بنیں گے. اچھا، بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سیدہ صالحہ بہن بھی. میں ہم سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اب میں گزارش کروں گا محترمہ صوفیہ ضمیر صاحبہ سے، اس کے بعد خورم یوسفزئی اور پھر سلمان صدیقی. پہلے صوفیہ ضمیر. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں صالحہ بہن کا بہت شکریہ ادا کروں گی. ٹاپک بھی بہت دلچسپ ہے اور انہوں نے بہت ہی سیر حاصل اس پہ اور بامانی اور مفید گفتگو کی، جس سے ہمیں بہت علم میں اضافہ ہوا. اور مجھے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا کہ ایک آسان کتاب لے کے اس کا ترجمہ کیا جائے تاکہ اسے بچے بھی پڑھ سکیں اور ہمارے جیسے بزرگ بھی اسے پڑھ سکیں، کیونکہ جو سقراط کے حوالے سے کتابیں ہوتی ہیں بڑی بھاری بھرکم ہوتی ہیں اور آپ انہیں پڑھنا شروع کریں تو وہ چوتھے صفحے پہ نیند آ جاتی ہے. تو اس لیے اگر ایک سہل طریقے سے ایسی کوئی کتاب لکھی جائے گی اور اردو میں ہوگی تو ہم لوگ یقیناً اس سے بہت مستفید ہو سکیں گے. آپ کی تمام گفتگو بہت اچھی تھی. اسی طرح عشرت بہن کے خیالات بھی بہت اچھے تھے، روحی بہن کے خیالات بھی بہت اچھے تھے. تلمیز بہن نے جو شعر کا حوالہ دیا وہ یقیناً آئی تھنک لیاقت علی عاصم کا ہی شعر ہے، ورنہ سقراط مر گیا ہوتا اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں. میرا خیال ہے میں نے ان سے مشاعرے میں سنا ہے. اور ایک اور شعر انور شعور کا یاد آتا ہے اسی موضوع پہ کہ زہر آب حیات ہوتا ہے ورنہ سقراط مر گیا ہوتا. تو میرا خیال ہے وہی تھاٹ ہے بالکل، صرف دوسرے الفاظ میں بیان کی گئی ہے. تو یہ سقراط، اسی وجہ سے سقراط جاویدانی ہے کیونکہ انہوں نے زہر پی لیا تھا. اور جو شیخ حجاز نے سوال پوچھا تھا فلسفے کے حوالے سے کہ سقراط کا یہ سبجیکٹ تھا فلسفی، تو what I know about philosophy is کہ وہ مجھے تھوڑا سا الفاظ کی روٹس جاننے کا شوق رہتا ہے. تو جو یہ لفظ ہے فل، اس کا مطلب ہوتا ہے محبت، سب کو پتہ ہی ہوگا، ڈاکٹر فل بڑے مشہور ہیں. تو اور جو صوفی ہے وہ میرے اپنے نام کی روٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے وزڈم. تو اس لو آف وزڈم بیسیکلی فلسفی، اسی سے یہ سارے روٹ ورڈز آتے ہیں جو کہ 10th گریڈرز کو سوفومور کہا جاتا ہے. تو ان کا اسکول والوں کا خیال ہے وہ وائز ہو جاتے ہیں، 10ویں جماعت تک پہنچتے اتنے وائز ہوتے نہیں. اور سوفسٹیکیٹڈ کا لفظ بھی وہیں سے آیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ فلسفی جو ہے وہ بالکل صالحہ بہن کا جواب بالکل صحیح تھا. انہوں نے فی البدی بہت اچھا جواب دیا کہ جو عقل و دانش سے وابستہ سوالات ہیں ان کا جواب ڈھونڈنا وہی فلسفی ہے، وہی فلسفہ ہے. اب وہ سوالات کسی کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں کہ خدا کیا ہے، سچ کیا ہے، کیا فری ول ہوتی ہے یا نہیں، میٹر کیا ہے، اس میں سائنس کے بھی سوال ہو سکتے ہیں، اس میں منطق کے سوال بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ سب فلسفی کے احاطے میں آ جاتے ہیں. اور سقراط کے حوالے سے جو یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں تو ان کے اگر اقوال دیکھے جائیں تو وہ کچھ ان سوالات کے جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جو میں آج تھوڑا سا شیئر کروں گی وہ بس یہی ہے کہ ان کے کچھ اقوال، مشہور اقوال جو ان سے وابستہ ہیں، کاش میں نے کسی کتاب میں پڑھے ہوتے، لیکن زیادہ تر یہ میں نے انٹرنیٹ سے لی. آئی ہوپ ان کے ہی ہیں، لیکن کئی سورسز پہ دیکھے ہیں تو یقیناً ان کے ہی ہوں گے، اور ان کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. تو یہ میں کچھ چند اقوال کا اردو میں ترجمہ جو سقراط کے ہیں وہ شیئر کروں گی. تو یہ بس آج میری کنٹریبیوشن ہے. تو یہ ان کا پہلا قول ہے، میں صرف ایک بات جانتا ہوں اور وہ یہ کہ میں کچھ نہیں جانتا. The only thing I know, there is only one thing I know and that is that I know nothing. اور یہ ان کا دوسرا قول جو ان سے بہت مشہور ہے، آئی ہوپ انہی کا ہو، کہ شادی ضرور کیجئے، اگر آپ کو اچھی بیوی ملی تو آپ خوش ہو جائیں گے اور اگر آپ کو بری بیوی ملی تو آپ فلسفی ہو جائیں گے. تو یہ ان سے بہت اکثر وابستہ کیا جاتا ہے. By all means marry. If you do get a good wife, you will become happy.
and if you get a bad one, you will become a philosopher. اور یہ ان کا تیسرا قول ہے کہ دانش مندی کی ابتدا حیرت مندی سے ہوتی ہے. Wisdom begins in wonder. اور یہ ان کا ایک اور قول ہے کہ قناعت قدرت کا اثاثہ ہے، سب سے زیادہ غنی وہی ہے جو سب سے زیادہ قانع ہے. اور ان کا ایک اور قول کہ صرف ایک چیز نفع بخش ہے اور وہ علم ہے، اور صرف ایک چیز ضرر رساں ہے اور وہ جہالت. There is only one good thing, that is knowledge, and there is only one evil, that's ignorance. اور پھر یہ کہ تعلیم حاصل کرنا چنگاری کو سلگانے کے مترادف ہے، برتن کو بھرنا نہیں ہے. Education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ بہتان مجھے تکلیف نہیں دیتے کیونکہ وہ مجھے ضرب نہیں پہنچاتے. Slanders do not hurt me because they do not hit me. اور پھر انہوں نے کہا to find yourself, think for yourself. اگر اپنی تلاش کرنی ہے تو اپنے بارے میں اور اپنے لیے سوچو. اور پھر انہوں نے کہا کہ قدرت نے ہمیں 2 کان، 2 آنکھیں اور 1 زبان دی ہے تاکہ ہم زیادہ سنیں، زیادہ دیکھیں اور کم بولیں. Nature has given us 2 ears, 2 eyes, but 1 tongue, to the end so that we should hear and see more than we speak. اور آخری یہ ہے کہ بچپن میں انسان کو شرمیلا ہونا چاہیے، جوانی میں معتدل مزاج، ادھیڑ عمری میں انصاف پسند اور بڑھاپے میں آفت اندیش. In childhood we should be modest, in youth temperate, in adulthood just, and in old age prudent. تو بس یہ مجھے شیئر کرنے تھے کہ یہ میں نے کچھ اقوال ترجمہ کیے تھے. شکریہ. بہت شکریہ صفیہ ضمیر صاحبہ. تو اب میں خرم یوسفزئی سے گزارش کروں گا. خرم بھائی کے بعد سلمان صدیقی ہوں گے. خرم یوسفزئی اپنے آپ کو میوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی خرم بھائی؟ انمیوٹ کر لیجئے. اب آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ. بڑی مجھے تو خوشی ہوئی کہ صالحہ صاحبہ نے اتنی خوبصورت پیش بندی کی اس ساری صورتحال کے جس موضوع کے حوالے سے انہیں کہا گیا تھا. تو انتہائی پرمغز پرکشش مقالہ تھا. بہت سن کے اور سمجھ کے بہت سی باتوں سے ذہن کھلے اور جو ہمیں معلوم نہیں تھے. بہت اچھا لگا. اور میں تو کہتا ہوں اللہ اور آپ وہ دے کہ اللہ کرے زور آواز اور زیادہ خوبصورت پڑھا. سوائے اس کے کہ ایک چیز تو مجھے ہنسی بھی آئی 2-3 جگہ پہ. میں نے وہ کیا تھی کہ جہاں قاف ہے وہاں خے تھا اور جہاں خے تھا وہاں قاف تھا. تو مجھے ہنسی یوں آئی کہ یہ یقیناً ان کا تعلق حیدرآباد دکن سے ہے. بالکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں. کیونکہ مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا. اگر اجازت ہو تو ہر چند کے یہ اس سے متعلق تو نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک خاتون رہا کرتی تھی حیدرآباد دکن کی. میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا. تو اپنے شوہر کو کہتے ہیں اقبال بھائی آپ بازار جا کے بازار سے خیمہ لے آتے. تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. تو بڑی اچھا لگا. جی ہاں یہ ہے کہ قاف اور خے کا تھوڑا سا اس میں ایک فرق رہتا ہے. اوورال بہت اچھا مقالہ تھا اور مجھے تو بہت پسند آیا اور بہت کچھ سمجھنے کو. چونکہ ہر کن کی یہ فلسفی تھی اور میں اتنی گہری نہ فلسفی پہ دلچسپی لیتا ہوں نہ میرا یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں مجھ میں اتنی استطاعت ہے. لیکن پھر بھی جو بھی آپ نے کہا جو پڑھا جو بتایا یقیناً پرمغز ہے پرکشش ہے اور یقیناً بہت کارآمد ہوگا. یہ میرا مقالہ نہیں ہے بلکہ یہ میں نے کتاب سے ترجمہ کیا تھا. اس کو میں نے کہیں مختصر کیا کہیں منوان وہی ہے. جی اچھا ہاں جی ایک اور اس میں منوان مطلب ہم کہتے ہیں بالکل زبان زد عام ہے. منوان یہ میں نے نوٹ کیا تھا پوچھا تھا تو اچھا آپ نے خود ہی اس کا اظہار کر دیا منوان. تو بہت اچھا لگا اور اللہ میاں آپ کو اور ترجمہ اور یہ ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے انگریزی سے اور اس طریقے سے اتنی سلاست سی اس میں الفاظ کی. چونکہ میرا جو شوق ادب کے ہی حوالے سے رہتا ہے تو ماشاءاللہ خوب پڑھا بھی اور خوب لکھا بھی. بہت بہت شکریہ.
شکریہ بہت بہت. یعنی بہت بہت شکریہ خرم بھائی. جو منو ان اور منو ان والی بات ہے اس پہ یوسفی صاحب نے اپنی آخری کتاب میں اچھا تفصیل سے بحث کی ہے اور یہ دونوں ہی رائج ہیں. اور اچھا اچھا یہ کسی اہل عرب سے پوچھنا پڑے گا کہ اصل محاورہ کیا ہے, کیونکہ اچھا من اور من دونوں ہی حرف جر ہے اور اس میں وہ حرف جر تو من تو نہیں ہے, لیکن یہ درست معلوم ہوتے ہیں. یہ میرا خیال میں کوئی اہل عرب میں بتائے گا کہ اچھا اصل محاورہ کیا تھا. لیکن جو یوسفی صاحب نے پورا واقعہ اس کا بتایا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ دونوں ہی درست ہیں. اچھا ٹھیک ہے. رضوان صاحب تھوڑا سا انپٹ دے سکتی ہوں؟ نہیں, میرے خیال میں بھی بعد میں کر لیں بات, یہ ہم ٹینجنٹ جا چکے. اب آپ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. سلمان صدیقی بھائی اگر آپ جی سب حاضرین محفل کو میرا آداب. بہت خوبصورت ترجمہ ہمیشہ کی طرح آنٹی, بہت اچھا. آج میں صرف سننے والوں میں شامل ہوں اور بس اتنا ہی کہوں گا. سن رہا ہوں, ہمتن گوش ہوں لیکن کچھ کہنے کو نہیں. ٹھیک ہے, تو پھر آخر میں پھر میں آپ کو اپنا ہی کچھ بات کر لیتا ہوں. تو آپ لوگوں نے جو کچھ شعر جو سنے تو اس کے حوالے سے میں نے بھی کچھ سقراط پہ ایک آدھ شعر کہہ دیے ہیں. ضرور ارشاد. جو زہر آلود تھی دنیا تو پھر سقراط کیا کرتا. واہ. جو زہر آلود تھی دنیا تو پھر سقراط کیا کرتا. نہ پیتا زہر کا پیالہ تو پھر سقراط کیا کرتا. بہت بہت خوب. جو زہر آلود تھی دنیا تو پھر سقراط کیا کرتا. نہ پیتا زہر کا پیالہ تو پھر سقراط کیا کرتا. واہ. حقیقت میں وہ جیسا تھا پر افلاطون جیسوں نے. حقیقت میں وہ جیسا تھا پر افلاطون جیسوں نے بنایا اس کا افسانہ تو پھر سقراط کیا کرتا. واہ واہ واہ, بہت خوب. حقیقت میں وہ جیسا تھا پر افلاطون جیسوں نے بنایا اس کا افسانہ تو پھر سقراط کیا کرتا. نہ ٹی وی تھا نہ فلمیں تھیں فقط علمی مباحث تھے. نہ ٹی وی تھا نہ فلمیں تھیں فقط علمی مباحث تھے. جو سن لیتا الف لیلا تو پھر سقراط کیا کرتا. بہت خوب. نہ ٹی وی تھا نہ فلمیں تھیں فقط علمی مباحث تھے. جو سن لیتا الف لیلا تو پھر سقراط کیا کرتا. بجائے لڑ جھگڑنے کے مفکر کی بھی بیوی نے. بجائے لڑ جھگڑنے کے مفکر کی بھی بیوی نے. جھاڑا فلسفہ ہوتا تو پھر سقراط کیا ہوتا. بجائے لڑ جھگڑنے کے مفکر کی بھی بیوی نے. جو جھاڑا فلسفہ ہوتا تو پھر سقراط کیا کرتا. بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھے. حکیمانہ سی باتیں سب ظریفانہ سی ہو جاتی. واہ 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 واہ, کیا خوب. حکیمانہ ظریفانہ, واہ. ظریفانہ سی ہو جاتی. ذرا سا بھی وہ تتلاتا تو پھر سقراط کیا کرتا. بہت عمدہ. سب ظریفانہ ذرا سا بھی وہ تتلاتا تو پھر ماشاء اللہ, بہت اچھے. اگر باتوں سے بھرتا پیٹ ہوتا وہ بھی اوور ویٹ. اوور ویٹ. اگر باتوں سے بھرتا پیٹ ہوتا وہ بھی اوور ویٹ. جو بنتا روگ موٹاپا تو پھر سقراط کیا. اگر باتوں سے بھرتا پیٹ ہوتا وہ بھی اوور ویٹ. جو بنتا روگ موٹاپا تو پھر سقراط کیا کرتا. واہ واہ واہ. ارادے باندھتا ہوں سوچتے ہوں توڑ دیتا ہوں. اگر میری جگہ ہوتا تو پھر سقراط کیا کرتا. ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں. اگر میری جگہ ہوتا تو پھر سقراط کیا کرتا. بہت خوب بہت خوب. واہ واہ واہ. یہاں گوگل معلم ہے خانے ہوئے معدوم. واہ واہ واہ, کیا خوبصورت. یہاں گوگل معلم ہے کتب خانے ہوئے معدوم. جو ہوتا آج وہ زندہ تو پھر سقراط کیا کرتا. بہت ماشاء اللہ حسین صاحب. واہ واہ. کتب خانے ہوئے معدوم ہوتا آج وہ زندہ تو پھر سقراط کیا کرتا. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. ماشاء اللہ. بیاں میرا ہے بقراتی خاموشی میں ہے دانائی. واہ واہ واہ. بیاں میرا ہے بقراتی
खामोशी में है दानाई। दानाई। अगर मैं फलसफी होता तो फिर सुकरात क्या करता। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। गया मेरा है बुकराती, खामोशी में है दानाई। अगर मैं फलसफी होता तो फिर सुकरात क्या करता। वाह 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 वाह। अगर होता ये दानिश्वर किसी मुस्लिम के घर पैदा। वाह 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 वाह। ये किसी मुस्लिम के दानिश्वर घर। किसी वाह मुस्लिम के घर पैदा। वाह। ये सब कहते कि कर तोबा तो फिर तो सुकरात सुकरात क्या करता। वाह अगर होता ये दानिश्वर किसी मुस्लिम के घर घर पैदा। पैदा। सब कहते कि कर तोबा तौबा तो फिर सुकरात क्या करता। वाह वाह वाह। बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। तो ये मेरे 5 मिनट थे। साले भाई आप इजाजत हो प्रोग्राम बंद कर खत्म कर देते हैं, फिर आगे बात कर लेते हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि सबने मेरी काविशों को पसंद फरमाया। बहुत खूब बहुत अच्छा था। बहुत बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।